الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو کہ سورہ نحل کے اندر ہے، اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ جو بھی نیک کام کرے اور خیر اور بھلائی کا کام کرے، من ذکرن او انسا، وہ کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بس اللہ کی طرف سے شرط یہ ہے کہ وہ نیکی اور خیر کا کام ایمان کی حالت میں کیا جائے، کیونکہ نیکی اور خیر کے کام، ویلفیئر کے کام دنیا میں اور بہت سارے کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے یہ شرط رکھی ہے کہ نیکی اور خیر کا کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط اللہ کی نظر میں صرف یہ ہے کہ وہ خیر کا کام ایمان کی حالت میں کیا گیا ہو۔ اگر ایسا کوئی کرے کہ ایمان کی حالت میں نیکی اور خیر کا کام کیا جائے تو پھر اس کا جو بدلہ اللہ عز و جل نے بیان کیا اور ذکر کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ اللہ عز و جل نے ایمان کی حالت میں ہونے کی شرط کیوں رکھی، اور اس کی وضاحت کیوں اللہ رب العالمین نے کی کہ یہ کام ایمان کی حالت میں کیا گیا ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ نیکی اور خیر کا کام ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے، یہ نیکی اور خیر کا کام اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اسے دکھلاوا، شو آف، ریاکاری، اپنے آپ کو بڑا بننا اور دکھانا، یہ سب اس کے مقصد میں نہیں ہوتا ہے، یہ سب اس کی نیت میں نہیں شامل ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت میں یہی سب کچھ شامل ہے تب تو ریاکاری ہو جائے گا، پھر یہ تو شرک ہو جائے گا، اور پھر شرک ہونے کے بعد کون سی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی ہم جان سکتے ہیں، بلکہ خیر کرنے کے بعد بھی وہ رد اور کر دی جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اور الٹے اللہ کے ہاں ہم لوگ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ تو ایمان کی حالت میں شرط یہی ہے، اور اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں کیا گیا کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام وہ سیدھا سیدھا اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مرد ہو یا کوئی بھی عورت ہو اپنے ایمان کو ٹھیک رکھے، وہ شرک نہ کرے، اور پھر ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے نیکی اور خیر کے کام کو کرتا جائے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر ایسا کوئی کر کے دکھا دے خلوص دل سے، سچائی کے ساتھ، بغیر کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کی نیت کے، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت ہو، کسی کی نظر میں اور نگاہ میں بڑا بننے کی کوئی چاہت نہ ہو، صرف اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور اللہ قبول کر لیں، صرف اس کی چاہت ہو، تو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو انتہائی پاکیزہ زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی خیر کی زندگی نصیب کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ حیاتاً طیبہ کیا ہے؟ حیاتاً طیبہ کا معنی وہ زندگی کی جو گناہوں سے پاک ہوگی، وہ پاکیزہ زندگی کی جس کے اندر شر و فساد نہیں ہوگا۔ اس پاکیزہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، آپ کو پرسکون زندگی ملے گی کہ جس سے آپ کا دل سکون رہے، آپ کا دل اندر سے راضی اور خوش رہے، اور اللہ رب العالمین سے آپ خود راضی اور خوش رہیں گے، اور اس کے ہر فیصلے سے آپ مطمئن دکھائی دیں گے۔ یہ حیات طیبہ جو پاکیزہ زندگی ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس پاکیزہ زندگی کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو خوشحال زندگی دیں گے، خوشحال زندگی کی جس میں غربت اور فقر و فاقہ ختم ہو جائے گی،
اور ایسی تکلیفیں اور پریشانیاں یا فائنینشیل تکلیفیں انسان کے اندر سے ختم ہونے لگیں گی جب وہ اپنے ایمان کو ٹھیک و درست کرنے لگے، اور ایمان کو ٹھیک و درست کرنے کے بعد اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد پھر اپنے اعمال پر آئے اور اپنے اعمال کو ٹھیک و درست کرنے لگے۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جھوٹ، فراڈ، مکر و فریب، یہ سب ساری چیزیں جو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جب ان ساری چیزوں کو ایک کے بعد ایک بندہ چھوڑنے لگے اور اپنی باقی زندگی کو اللہ عز و جل کو راضی اور خوش کرنے کا مقصد سمجھ کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا جائے، تو اللہ عز و جل کہتے ہیں ہم اس کو خوشحال زندگی دیں گے، ہم اس کو پرسکون زندگی دیں گے کہ جس میں اس کی مالی تنگی اور پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خوشحال ہونے کے لیے اور پرسکون زندگی کے لیے اس مقصد کے لیے بھی دین کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ آپ کا یہ دین آپ کو خوشحال زندگی جینا اور خوشحال زندگی کو پانے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ یہ دین اتنا وسیع اور اتنا کشادہ ہے الحمدللہ کہ آپ یہ ہرگز نہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ دین پر پورے طور پر چلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان غربت کا شکار ہوگا۔ دین پر اچھی نیت کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، اللہ سے اچھی امید کے ساتھ آپ اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور نیکیوں کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی مال و دولت سے بھی بھرپور ہوگی، کیونکہ رزق کا پورا مالک اللہ ہے۔ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ سارے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتے ہیں جو آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہمارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں اللہ عز و جل کے حکم اور اس کی اجازت سے ہوا کرتے ہیں۔ تو جو فیصلہ کرتا ہے ہمارے رزق کا، ہم اس سے ہی کیوں درخواست نہیں کرتے ہیں اور سجدے میں جا کر کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل سے اس کے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے، رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کئی بار استغفار کر کے سوئیں، اور صبح اٹھ کر کے بھی اگر آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیں، الحمدللہ نور علی نور کی وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے کے آگے اپنی دل کی فریاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے آگے اپنی پریشانی رکھیں اور اللہ عز و جل سے مدد مانگیں کہ اللہ عز و جل انشاءاللہ الحمدللہ ہر پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی آپ دیکھیں گے، آپ کی سیرت کو بھی اور آپ کی تعلیمات کو بھی دیکھیں گے تو یہی بتلاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت، ایک اور آیت سورۃ الاعراف کی ہے، آپ اسے سن کر کے بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بستی کے لوگ، اگر یہ قریے کے لوگ یا شہر کے لوگ، کوئی بھی ہو، کہیں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے حکم یہی ہے، اگر یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہو جائیں، رسمی نہیں، اپنے ایمان میں سچے ہو جائیں، صحیح معنوں میں اگر یہ مومن بن جائیں، کوئی بھی مرد یا عورت، جوان یا بوڑھا، کوئی بھی صحیح معنوں میں یہ مومن بن جائیں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تقوی اور پرہیزگاری اپنانے لگے، یعنی تمام گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کے آگے کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کر کے اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے داغ اور دھبے کو دھوئیں اور اسے مٹائیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے مکمل طریقے سے رک جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیں اور تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان و زمین کے برکت کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیں گے۔ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے ہمارے لیے کھولے جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور کھول دیے جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط صرف 2 ہے اور دونوں شرطیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ایمان کی شرط ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کی شرط ہے۔ تو اپنے ایمان کو ہم ٹھیک و درست کر لیں اور اس کے بعد
یہ مختصر سا خطاب ہے، اس کے اندر فون کا استعمال نہ کریں۔ تو یہ ایمان کو آپ ٹھیک و درست کر لیں اور تقوی اور پرہیزگاری کو آپ اپنائیں، تو ایسی صورت میں یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جب اللہ کے وعدے پر ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں رہے گا، تو پھر ایسی صورت میں جب دل میں ہمارے کھٹک رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر آپ کا توکل ٹھیک نہیں، آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر صحیح نہیں، آپ کا ایمان و یقین ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اسی حساب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ میں اب خلاصے اور نچوڑ کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم فرائض کے پابند بنیں، یعنی 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کے ہم پابند بنیں، جو فرض روزے ہیں ان کے پابند بنیں، جو بھی فرائض میں آتے ہیں ہم ان کے پابند بنیں اور سب سے پہلے ان پر عمل کریں۔ پھر اس کے بعد جب ان فرائض کی پابندی ہمارے اندر آ جائے، تب ہم نوافل کی طرف بھی آئیں اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، ایک اپنا عمل بنائیں، ایک اپنا ایک ڈیلی کا ایک روٹین بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں اتنی بار استغفار کرنا ہے، صبح اٹھ کر ہمیں اتنی بار استغفار کرنا ہے، اور جب بھی یہ سب کچھ کریں آپ دل سے کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مزاج میں بہت فرق آئے گا، آپ کے دل و دماغ کو ایک دم چین اور سکون ملے گا، اور اللہ عز و جل کی جانب سے خیر و برکت کا نزول بھی ہوگا وہاں سے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں کہ جن پر ہمیں اپنانا چاہیے، اور جتنے گناہ کے کام ہیں ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، پہلے جو گناہ کے کام ہوئے ان سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیکی اور خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اور اپنے رسول کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روک دیا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو ان باتوں سے رکنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔